السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو، تم میں کسی کا کام زیادہ اچھا ہے، کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ رات گرامی، خدائی دستور ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ بادشاہ ہو یا غدا ہو، یا امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر انسان اور جاندار کو مرنا ضرور ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی۔ ہائے افسوس کہ ہم انسان ہیں مگر ہم کو موت کا خیال نہیں، جبکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، اور ہمارے سامنے روزانہ کئی جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بھی ہم برے کاموں سے باز نہیں آتے اور ہر قسم کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ذات گرامی، موت کا پنجہ بہت مضبوط ہے، وہ ہمیں بند کوٹھریوں اور مضبوط قلعوں میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں لے جائے گی، اور مضبوط قلعے میں ہو، اگرچہ مضبوط قلعے میں ہو۔ شاعر کہتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات گرامی، سوچے تو صحیح، آخر ہم لوگ کو مرنا ہے۔ آج ہم لوگ دولت کے چکر میں پھنس چکے ہیں، جھگڑا لڑائی کر رہے ہیں، لیکن زمین و جائیداد سب یہیں رہ جائیں گے۔ اگر کچھ جائے گا تو ہمارا نیک اعمال ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، توبہ کرے اور نماز پڑھیں۔ رات گرامی، توجہ کیجیے، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، موت کو یاد کرو، اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو تم کو ہنسی کم آئے گی اور زیادہ رونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز ہے، لذتوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ حضرات گرامی، حدیث شریف سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ موت کو یاد کرنا بہت بڑی بھلائی ہے، اسی لیے کہ موت کی یاد سے دل گناہوں سے رک جاتا ہے اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو شخص دنوں رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! موت کو یاد کرنے والا کتنا نیک بن جاتا ہے کہ اگر دنوں رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو گویا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ام المومنین حضرت صافیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرات گرامی، 3 چیزیں بہت اچھی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم موت کے لیے جیتے ہو، تم موت کے لیے جیتے ہو، دیران کرنے کے لیے آباد کرتے ہو، فنائی چیز پر حریص ہو اور باقی رہنے والی چیزوں کو نہیں مانتے ہو۔ تو سنو، 3 چیزیں سخت ہیں جو اچھی ہیں۔ پہلا موت، دوسرا فقر، تیسرا مرض۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقری کو تواضع کے لیے اچھا سمجھتا ہوں اور موت کو اپنے رب کی ملاقات کے لیے اچھا سمجھتا ہوں، اور مرض کو اپنی خطاؤں کے مٹ جانے کے سبب اچھا سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی، موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے، یعنی موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ان کے روح نکالیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کبھی تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے دیکھا؟ تو ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دو کہ کیا کبھی تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانتے ہوئے پایا؟ تو اللہ اکبر! جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ منکر ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کو برا جانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میری روح ابھی قبض کر لو۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنے والا مرنے سے کبھی خوف نہیں کھاتا، کہ موت کے بغیر محبوب سے ملاقات ناممکن ہے۔ حضرات گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری وصیت یاد رکھو تو وہ یہ کام ہے کہ موت سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے نزدیک کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر!
عالم ربانی حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اٹک جاتی اور جسم پر کپکپی طاری ہو جاتا، اور جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے جس عقل مند کو دیکھا تو اس کو موت سے کپکپی اور غمگین پایا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالم سے پوچھا اور نصیحت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تم خلیفہ ہونے کے باوجود جو موت سے نہیں بچ سکے، تمہارے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر ایک نے موت کا جام پیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ ام المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے۔ گھر میں قبر بنا رکھی تھی۔ حضرت رعبہ ابن حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں قبر کھود رکھی تھی، اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے، اگر میں ایک لمحہ بھی موت کے یاد سے غافل ہو جاؤں تو سارا کام بگڑ جائے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات نے سن لیا کہ موت کیا ہے، اور موت کی یاد کے وقت ان اللہ والوں کی کیا حال ہوتی تھی، جبکہ ان کے پاس صرف نیکی ہی نیکی تھی، بلکہ وہ سراپا نیک تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے امان میں رکھے اور موت کو یاد کرنے، نیک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہر آدمی کا حصہ صرف کفن ہے، ہر آدمی کا حصہ صرف کفن ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے چکر میں برانڈڈ کے چکر میں اگر بھاگتے ہو تو کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ہے۔ ابن ابی روایت ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصے کے، اور وہ کفن ہے۔ کفن نہیں چھوڑو، کفن آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے جمع کیا اس میں تیرا حصہ صرف دو چادریں ہیں جن میں تو مرنے کے بعد لپیٹا جائے گا، اور خوشبو۔ حضرات گرامی، مشہور بزرگ حضرت علامہ جلال الدین سوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فصیح و بلیغ نصیحت کے بعد جلد ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ موت نصیحت کرنے کو کافی ہے، زمانہ جدائی ڈالنے کو کافی ہے۔ آج ہم گھروں میں ہیں اور کل قبروں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن ابی زکریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ چاہیے میں 100 سال زندہ رہوں یا آج ہی مر جاؤں تو آج ہی مرنے کو اختیار کر لیتا، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر لاغیر کمزور ہو گئے تھے کہ ان کے چہرے پر موت کا رنگ انتقال کے
آثار ظاہر ہو گئے تھے، تو اس وقت ان کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو غم سے نڈھال ہو کر بے قرار ہو گئی، اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اور یہ الفاظ نکلے وَحَرَبْنَا، اور یہ الفاظ نکلے ہائے رے میری مصیبت۔ بیوی کے منہ سے اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ اے میری بیوی، تم یہ مت کہو کہ ہائے رے میری مصیبت، بلکہ تم یہ کہو واہ رے میری میری شادمانی اور خوشی ہے۔ اے میری بیوی سن، اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت اور کیا ہوگی کہ میں کل وفات پا کر اپنے تمام محبوبوں یعنی حضرت محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ سے ملاقات کی مسرت حاصل کروں گا۔ ذات گرامی، آج شاعر کہتا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آئی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آئی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ ذات گرامی، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ جو کچھ بولنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو موت کو یاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہم لوگ کو نیک اور صالح بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔